بھٹو خاندان کے لاڈلے سپوت کی پراسرار موت جس نے بھٹو خاندان کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ شاہنواز بھٹو کمرے کے اندر پراسرار حالت میں مردہ پائے گئے تھے۔ یہ بھٹو خاندان کی آخری ری یونین تھی جس میں کنبے کے تمام افراد شریک ہوئے۔ بھٹو خاندان کی چھٹیاں اور پکنک اس وقت ماتم میں تبدیل ہو گئی جب انہیں ذوالفقار علی بھٹو کے سب سے چھوٹے بیٹے شاہنواز بھٹو کی موت کی خبر ملی۔ خاندان فرانس کے تفریحی مقام کینز میں فیملی ری یونین کے لیے اکٹھا ہوا تھا۔ 1979 میں ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی کے بعد بیگم نصرت اور بے نظیر کی طویل قید اور نصرت بھٹو کی بیماری کی وجہ سے اس خاندان پر المیہ بدستور منڈلاتا رہا، اور پھر 26 سالہ شاہنواز بھٹو کی پراسرار موت نے انہیں ایک اور عالمیے سے دوچار کر دیا۔ جب 5 جولائی 1977 کو فوجی بغاوت کے ذریعے ذوالفقار علی بھٹو کی منتخب حکومت کا تختہ الٹا گیا، تب شاہنواز بھٹو بیرون ملک زیر تعلیم تھے۔ ان دنوں وہ چھٹی پر پاکستان آئے ہوئے تھے، لیکن والدین کی ہدایات پر اپنی تعلیم جاری رکھنے کے لیے واپس سوئٹزرلینڈ چلے گئے تھے۔ والد کو سزائے موت ملنے کے بعد مرتضیٰ بھٹو اور شاہنواز بھٹو کی زندگی میں ایک ڈرامائی تبدیلی آئی، اور آکسفورڈ جیسی یونیورسٹیوں کے علمی کام سے گوریلا نیٹ ورک کی رہنمائی تک کا سفر کیا۔ انہوں نے شمالی افریقہ اور مشرق وسطیٰ اور مغربی یورپ کے دارالحکومت سے ایک دوسرے دارالحکومت تک کا سفر کیا۔ اکثر اپنے مرحوم والد کے کاشت کیے ہوئے روابط کو استعمال کیا تاکہ ان کی تنظیم کے لیے فنڈز اور اسلحہ اکٹھا کر سکیں۔ شاہنواز بھٹو اپنی اہلیہ ریحانہ اور 3 برس کی بیٹی کے ساتھ چند روز قبل اسی ہی اپارٹمنٹ میں منتقل ہوئے تھے، جبکہ ان کی والدہ نصرت فرانس کے جنوب میں زیر علاج تھی اور بے نظیر رہائی کے بعد لندن میں خود ساختہ جلا وطنی کی زندگی گزار رہی تھی۔ خاندان کی ری یونین کے لیے مرتضیٰ بھٹو دمشق سے اور صنم بھٹو لندن سے اپنے شوہر ناصر حسین کے ساتھ فرانس سے آئی تھیں۔ رات کو دیر گئے خاندان کے افراد گھومتے اور گپ شپ کرتے رہے۔ اگلی صبح شاہنواز کی اہلیہ ریحانہ نے اپنی ساس بیگم نصرت بھٹو کو اطلاع دی کہ شاہنواز کی وفات ہو گئی ہے۔ بے نظیر بھٹو کا کہنا ہے کہ انہیں صنم بہن نے بتایا کہ بھائی شاہنواز کو کچھ ہو گیا ہے۔ بے نظیر بھٹو نے اپنی آپ بیتی مشرق کی بیٹی میں لکھتی ہے، اپنا بچہ میرے حوالے کرتے ہوئے صنم بیڈ روم میں چلی گئی اور کہا جلدی سے ہمیں جانا ہے، جلدی۔ بے نظیر لکھتی ہیں کہ جب امی تیسرے اسپتال کا نمبر ڈائل کر رہی تھی، اتنے میں مرتضیٰ بھٹو اندر آیا۔ وہ ٹوٹا ہوا لگ رہا تھا، خاموشی سے کہہ رہا تھا میں نے دیکھا ہے اس کی وفات ہو گئی ہے۔ یہ الفاظ ان کے منہ پر تھے۔ نہیں، میں چلائی اور امی کے ہاتھ سے فون گر گیا۔ یہ سچ ہے ماں، مرتضیٰ بھٹو نے اذیت بھری سرگوشی کی، میں نے مردے دیکھے ہیں، شاہنواز کا جسم ٹھنڈا ہے۔ بے نظیر نے شاہنواز کی فلیٹ پر پہنچنے کے بعد وہاں کی صورتحال کا ذکر بھی کیا۔ وہ کہتی ہے شاہنواز کافی ٹیبل کے پاس کمرے میں قلین پر پڑا تھا۔ اس نے ابھی تک گزشتہ رات والی سفید پتلون پہنی ہوئی تھی، اس کا ہاتھ پھیلا ہوا تھا، ایسا لگ رہا تھا کہ وہ سو رہا ہے۔ بے نظیر کہتی ہے میں نے چلا کر بھائی کو جگانے کی کوشش کی، لیکن پھر میں نے اس کی ناک دیکھی جو چاک کی طرح سفید ہو چکی تھی، بڑی گڑبڑ ہو گئی تھی، اس کا جسم ٹھنڈا ہو چکا تھا۔ خدا جانے کتنا وقت شاہنواز زندگی اور موت کی کشمکش میں رہا ہوگا۔ جبکہ مرتضیٰ بھٹو کی بیٹی فاطمہ بھٹو اپنی کتاب میں اس رات کے واقعے کو یوں بیان کرتی ہے، جب وہ اپارٹمنٹ میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ شاہنواز بھٹو کی لاش صوفے اور کافی ٹیبل کے بیچ کمرے کے فرش پر اوندھے منہ پڑی ہے۔ شاہنواز کے سینے پر نیلے رنگ کے نشانات تھے، اس کا چہرہ پہلے ہی نیلا اور سیاہ ہونا شروع ہو گیا تھا۔ مرتضیٰ بھٹو کو زہر کا شبہ ہوا اور اپارٹمنٹ میں تلاشی شروع کر دی۔ 1 سال قبل ان بھائیوں کو زہر کی چھوٹی سی شیشیاں دی گئی تھی کہ اگر وہ کبھی ضیاء کے حکام کے ہاتھوں گرفتار ہو جائیں تو استعمال کر لینا۔ شاہنواز کی ہلاکت سے متعلق طرح طرح کے مفروضے صرف فرانسی میں نہیں بلکہ پاکستان اور دیگر ممالک میں گردش کرتے رہے ہیں، جو آج تک کر رہے ہیں۔ 18 جولائی 2021 کو صحافی سہیل سانگی نے BBC کو یہ بھی بتایا تھا کہ ان کی لاش کے قریب ایک خالی شیشی ملی تھی جس میں شہ زہر تھا۔ سب سے زیادہ اس تھیوری نے زور پکڑا کہ شاہنواز کو کسی نے زہر دیا تھا۔ اس قیاس آرائی کے مطابق شاہنواز اور ان کے بھائی مرتضیٰ ایجنٹوں کے ذریعے اغوا کیے جانے کی صورت میں تشدد سے بچنے کے لیے ہمیشہ زہر کی گولی اپنے ساتھ رکھتے تھے۔ مرتضیٰ اور بے نظیر کو یقین تھا کہ انہیں زہر دیا گیا ہے، شاید ان کی بیوی کے ذریعے۔ ان کا خیال تھا کہ اس نے ایجنسیوں کے ساتھ گٹھ جوڑ کر لیا تھا۔
نوجوان شاہنواز بھٹو کی میت ورثاء کے حوالے کرنے میں فرانس کی طرف سے طویل تاخیر نے پاکستان میں فوری جذباتی لمحے کو ٹھنڈا کر دیا۔ اگر میت واقعے کے ایک ہفتے بعد وطن واپس لائی جاتی تو زیادہ بڑا جذباتی رد عمل ہوتا۔ بہت سارے لوگ تھے جنہوں نے کنبے کے لیے ہمدردی محسوس کی، لیکن تاخیر نے ان کے جذبات کی شدت کو ایک حد تک کم کر دیا۔ بالآخر جنرل ضیاء نے خاندان کے قبرستان میں تدفین کے لیے بے نظیر بھٹو کو بھائی کی میت واپس پاکستان لانے کی اجازت دے دی۔ 22 اگست کی صبح تقریباً 8 بجے کراچی ایئرپورٹ پہنچے۔ ہوائی اڈا افسردگی سے گھرا ہوا تھا۔ سنگاپور ایئر لائن کی پرواز کو مسلح کمانڈو نے گھیر لیا۔ اسی اثناء میں شاہنواز کی لاش کو فوکر طیارے میں منتقل کیا گیا، جس کی منزل لاڑکانہ تھی اور اس پر پیپل پارٹی کے جھنڈے اور گلاب لگے ہوئے تھے۔ شاہنواز کی میت کو آخری غسل دیا گیا اور پھر جنازہ لاڑکانہ اسٹیڈیم میں لایا گیا۔ اس کے بعد ان کی لاش کو گڑی خدا بخش لے جایا گیا اور انہیں پیپل پارٹی کے جھنڈے ہی میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ ناظرین، ہماری اس کہانی کے بارے میں ایک کمنٹ ضرور دیجیے گا۔ ہاں، اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔